بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 1 پوئم نمبر 16. لاسٹ لیکچر ہم نے بیٹا پوئم نمبر 12 رباعیات اس کی 2 آخری رباعیات ہم نے پڑھیں, ان کو ایکسپلینیشن, ان کے کویسچن آنسرز وغیرہ ہم نے کیے. اب اس کے بعد پوئم نمبر 13 14 15 بیٹا آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد پوئم نمبر 16 آج بیٹا ہم پڑھیں گے. پوئم کا نام ہے بیٹا گاڈس ایٹریبیوٹس. صفات کو کہا جاتا ہے ایٹریبیوٹس, جو اس کی صفت ہوتی ہے, اس کے اندر جو ان کی کوالٹیز, کیریکٹرسٹکس, میرٹس, بیٹا ان کو ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے. گاڈس اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی خصوصیت. ایک بات یاد رکھیے گا, باقاعدہ ایک آرڈر جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے بورڈ کے دفتر سے. اب آپ ورڈ گاڈ یوز نہیں کریں گے, اب آپ ورڈ اللہ یوز کریں گے, کیونکہ یہ پہلے لکھا ہوا پوئم کا ٹائٹل ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنی پوئم کے اندر لکھیں گے اور جب آپ اس میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو بیٹا آپ وہاں پر ورڈ اللہ یوز کریں گے. آپ ورڈ جو ہے بیٹا جو ہے اس میں گاڈ استعمال نہیں کریں گے. ماسک کی جگہ بیٹا مسجد کا استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہو گیا بیٹا, یہ ذہن میں رکھیں گے. جلال الدین رومی صاحب اس کے شاعر ہیں, بلخی لکھا ہوا ہے. اصل میں ان کی پیدائش جو ہے, جو اس کے بارے میں جنرلی بلیو کیا جاتا ہے, وہ بلخ کی ہے. بلخ پریزنٹ جو ہے افغانستان کے اندر ہے. پھر اس وقت جیسے ہوتا تھا 13ویں صدی ہے, یہ شیخ سعدی کے ساتھ کا یہ دور ہے, تو اس میں جو ہے ان بزرگوں کا ایک بڑا حصول علم کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کرنا, تو ان کا بھی ایسے ہی ہے. اور مزار اس وقت پرہیپس ٹرکی میں ہے, کرنٹ جو ہے ٹرکی کا کوئی شہر ہے وہاں پر ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو ویسے بلخ میں بیٹا ان کی پیدائش, کرنٹ افغانستان. تو پٹ کہتا ہے گاڈ کالز ہم سیلف. یاد رکھے گا ریفلیکسو پروناؤن اور پرسنل پروناؤن ہی جب اللہ کے لیے ہوگا تو اس کا ایچ کیپٹل ہوگا. دوبارہ سنیے گا کہ جب ریفلیکسو پروناؤن ہم سیلف یا ہی آپ یوز کریں یا اللہ کے لیے پوزیسو ایڈجیکٹو ہز یوز کریں تو اس کا ایچ کیا ہوگا, کیپٹل, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خود کو کہتے ہیں کہ میں سینگ ہوں, البصیر. بے تحاشا مقامات پر کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں البصیر ہوں, ٹو دا اینڈ دیٹ, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیوں البصیر کہتے ہیں بیٹا؟ اینڈ سے مراد ہے بیٹا مقصد, گول, آبجیکٹیو. آخر کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے his eye may scare you, کہ اس کا یہ دیکھنا ڈرا دے, فرام سننگ, گناہ کرنے سے. حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے, اگر تم گناہ پر آمادہ ہو تو کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو. ایک بات اور یاد رکھیے گا, گناہ جنرلی چھپ چھپا کر ہوتے ہیں, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے, اور اگر دیکھنے والا کوئی پولیس والا ہو تو ڈیفینیٹلی ہم ذرا ڈر جائیں گے کہ پولیس کا ایک ہولڈ ہوتا ہے, ایک ان کی پاور ہے, اختیار ہے. اور اگر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ہو تو ہم اور زیادہ دہشت کا شکار ہو جائیں گے, اور اگر سی ایم صاحب ہوں تو ڈیفینیٹلی ایلیمنٹ آف فرائٹ بڑھ جائے گا, اور اگر پی ایم صاحب, پرائم منسٹر صاحب ہوں تو ڈیفینیٹلی ان کا اور امپیکٹ ہوگا. اور اگر آپ اسٹرانگ بلیف ڈیولپ کر لیں کہ دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو پھر بیٹا ڈیفینیٹلی انسان اس قسم کی وشس ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج نہیں ہوتا. کلام پاک کی آیت ہے ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے. The Holy Quran says verily Allah Almighty watches all his people. دیکھیں یہاں پر ایسے ایڈجیکٹیو نے یوز کیا تو اس کو کیپٹل کر دیا. جتنے بھی, ویسے اللہ تعالیٰ کی نظر اپنی ہر تخلیق پر ہے, یہ ہمارا غیر مشروط ایمان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے اس کے پوئم کی پرسپیکٹیو کے اندر یا اس آیت کی پرسپیکٹیو کے اندر جو ہے صرف انسانوں کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے. If a person believes strongly, کوئی بھی شخص ہے اگر وہ یہ پختہ یقین ڈیولپ کر لیتا ہے, شرط یہ ہے کہ ایمان, وہ جو اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب ہے, وہ یہی ہے کہ ایمان آپ کا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے بیٹا کین واچ آن آل ہز ایکٹیویٹیز, کہ اس کی ہر فعل پر, اس کی ہر ایکٹیویٹی پر اللہ کی نظر ہے. He will never indulge, تو وہ کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا in any sin or any other wrong deed of whatever slight magnitude it might be. چاہے چھوٹا سا چھوٹا معمولی سا کام جو ہے غلط کیوں نہ ہو, تو وہ اس کے اندر مصروف عمل نہیں ہوگا. شرط یہ ہے
کہ بیٹا ہم لوگ اگر پختہ ایمان ڈیولپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اقرار باللسان کی حد تک تو ہے، قلب سے تصدیق نہیں ہے، یعنی ہم زبان کی حد تک مانتے ہیں، عملی طور پر بیٹا ہم اس سے منحرف ہیں. God calls himself hearing. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سمیع ہوں، سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. to the end that اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس لیے بیٹا you may close your lips against foul discourse، تاکہ غلط گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی تم اپنے ہونٹوں کو بند کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر ان اللہ سمیع علیم، verily Allah Almighty hears and knows all. بیٹا ذہن میں رکھیے گا، چاہے جو بھی باتیں ہم چھوٹی سے چھوٹی سرگوشی میں کیوں نہیں کرتے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک سیاہ تاریک رات میں زبردست بادلوں کی گھن گھرج میں بجلی کی کڑک میں ایک چیونٹی جو جب پہاڑ پہ چڑھتی ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سننے پر قادر ہیں، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. بیٹا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبانی کلامی بلیو کرتے ہیں بیٹا، لیکن دل سے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. The strong and firm belief that Allah Almighty hears even the slight whispers which we utter in our loneliness. اگر آپ پکا ایمان یقین ڈیولپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حتیٰ کہ ان سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے جو ہم اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں، تو ضروری ہے بیٹا، ضرور یہ چیز ہمیں روکے گی to involve in any kind of vicious talks and dialogue، کہ ہم کسی بھی قسم کی بری گفتگو کے اندر مصروف نہیں ہوں گے. God calls himself knowing to the end that، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، علیم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو بیٹا ہم نے اپنے سینوں میں چھپائی ہوئی ہیں. You may be afraid of him to plot an evil. plot ہوتا ہے بچوں منصوبہ بنانا، تاکہ تم ڈر جاؤ، تمہارے اندر تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے اور تم کسی بھی انسان کے خلاف، کسی آرگنائزیشن کے خلاف کسی بھی طرح سے کوئی بھی غلط قسم کی ایکٹیویٹی کو ایون سوچنے سے بھی باز آ جاؤ. The Holy Quran says، قرآن مقدس فرماتا ہے Verily Allah Almighty knows what is hidden in the deepest channels of hearts. بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے جو آپ کے ڈیپسٹ چینلز ہیں جن کو آپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ وہاں تک کسی کی رسائی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا ان کو بھی جانتا ہے. یہ بیٹا آپ کا اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے. اللہ Almighty has a definite access even to the hearts. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دلوں تک رسائی ہے. and whatever is hidden there، جو وہاں چھپا ہوا. ایک قیامت والے دن ایک شہید آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا، تو آج مجھے تو شہادت کے مرتبے پر فائز کر. تو اللہ اسے کہیں گے نہیں، تو نے اس لیے شہادت کی حاصل کی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے کہا، چنانچہ اب میرے پاس تیرا کوئی اس عمل کا ثواب نہیں ہے. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو بیٹا اس کے دل تک ایکسیس تھی، پہنچ تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا جو مقصد تھا شہادت کا وہ دنیا کی نمود و نمائش تھا. اس کی شہادت کا مقصد کو میری رضا یا میرے وہ انعام نہیں جن کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے، تو وہ ان کو ان انعامات سے بیٹا محروم کر دیا جائے گا. When a person knows and believes it wholeheartedly، جب ایک شخص اس بات کو جان لیتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، he never even dare make a plan against anyone، تو بیٹا وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بناتا. اب دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کلام پاک کے اندر کل تقریباً جو ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام جو ہیں موجود ہیں، ہم سب کو یہ معلوم ہے. لیکن اس میں سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جلال الدین رومی صاحب جو ہیں انہوں نے صرف 3 صفاتی نام جو ہیں نوئنگ، سینگ اینڈ ہیئرنگ کو چنا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے بیٹا؟ ویری سمپل. دیکھیں کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی برا کام ہے، بیسک اگر آپ اس کے لیول نکالیں تو اس کے 3 لیول ہوتے ہیں. سب سے پہلے دل میں انسان پلان کرتا ہے، دوسرا بول کر اس کا اظہار کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہاتھ سے اس کو کمٹ کرتا ہے. تو اگر ایک انسان دل میں یہ پختہ یقین بنا لے کہ اللہ اس کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی ہر بات سن بھی رہے ہیں، بلکہ اس کے دلوں تک بھی اللہ کو رسائی ہے، دل کے اندر جو وہ سوچ رہا ہے اس تک بھی اللہ کو پہنچ ہے، تو وہ ان تینوں لیولز پر گناہ کو کمٹ کرنے کا نہیں سوچے گا. جب وہ ہاتھ سے کرنے لگے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. زبان سے بری بات کہنے لگے گا، اسے پتہ ہوگا اللہ سن رہا ہے، تو بات آ جائے گا. اور جب بیٹا دل میں کسی کے خلاف
کوئی منصوبہ بنانا لگے گا تو جب اسے پتا ہوگا کہ اللہ مجھے جانتا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹا وہ اس میں انوالو نہیں، تو وہ دل میں بھی بیٹا اس کو پلان نہیں کرے گا. اینڈ بیٹا ایم، گول، آبجیکٹیو، ڈیسٹنی کو کہتے ہیں. اسکیئر بچوں ڈرانا، عام سا ورڈ ہے، پہلے پڑھا ہوگا. الارم، ہاریفائی، ٹیریفائی، فرائٹن. فاؤل بیٹا غلط کو کہتے ہیں. انفیئر، بیڈ، امورل، وشس کو کہا جاتا ہے. ڈسکورس بیٹا گفتگو کو کہتے ہیں. ٹاک، چیٹ. کانفرنس ڈائلاگ کو کہتے ہیں. پلاٹ بیٹا منصوبہ بنانا. ڈیوائس، ڈیزائن، انوینٹ، پلان. یہ بیٹا ان کے مطلب ہیں. There have been described total 99 names of Allah Almighty in the Holy Quran. ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ کل 99 صفاتی ناموں کو بیان کیا گیا ہے. Each name in fact is a true and authentic attribute of Allah Almighty. اور اللہ کا ہر نام جب اللہ تعالیٰ حکیم کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں، اپنے آپ کو بیٹا وہ ستار کہتے ہیں، غفار کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، تو ہر نام اللہ تعالیٰ کا جینین ایٹریبیوٹ ہے. اٹس فل آف سینس. اور اپنے بھرپور اعتبار کے اندر جو the poet here chooses only 3 of his attributes. یہاں پر پوئٹ نے صرف 3، جیسے ہم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا 3 صفاتی ناموں کی کو چوز کیا ہے. ہیئرنگ، نوئنگ اینڈ سیئنگ ہے بیٹا. یہ 3 کو سننا، جاننا اور دیکھنا. The reason behind it is that a sin generally has 3 levels. کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، اس کے 3 لیول ہیں. First it is planned in heart. سب سے پہلے ڈیفینیٹلی بیٹا پلان کیا جاتا ہے، اس کو سوچا جاتا ہے. Second, it's told or narrated to the others, sometimes to make others our companions. بعض اوقات ہم کسی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو بتاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں. And then it is committed. اور اینڈ میں ہم بیٹا گناہ کر لیتے ہیں، اس گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے. All these 3 attributes. اگر یہ تینوں صفاتی نام ہے نا، hearing، seeing اور knowing والے ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، if kept in mind اگر رکھتے ہیں، can stop all the sins on their all levels from planning to commitment. تو ان کے جتنے بھی لیولز ہیں، چاہے وہ پلاننگ ہے، پلاننگ سے لے کر کمٹمنٹ ہے، تو بیٹا ہم ان سے باز رہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. 3 ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، سینگ، نوئنگ اور ہیئرنگ جو ہے، اور تینوں کے جو آبجیکٹس ہیں بیٹا بتا دیے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.